کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ سیاست جو ہے وہ معاویہ کی جاگیر ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ آپ کے؟ یہ پروپیگنڈا کچھ لوگوں کا نہیں تھا، اصل میں یہ پروپیگنڈا خود معاویہ کا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کو، اس کی جو دنیا تھی، یہ سمجھایا کہ سیاست ہمارا کام ہے، دھرندروں کا کام ہے. ہندی کا جملہ استعمال کر رہا ہوں. چھٹے ہوئے لوگوں کا کام ہے سیاست کرنا. شریف کیا جانے سیاست کیا ہے، انہیں تو بس مسجد میں بیٹھنا چاہیے، انہیں تو بس امام باڑے جانا چاہیے، انہیں تو بس مذہبی کام کر لینے چاہیے. اور اسی اینگل میں اس نے شام سے مکے اور مدینے کے لوگوں کو سمجھانا چاہا کہ تمہارے حق کا فیصلہ میں بہتر کر سکتا ہوں. وہ جو اہل بیت ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شریف لوگ ہیں، ان کا کام ہے اگر میت آئی ہے تو نماز جنازہ پڑھا دینا. سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ اس سے سادی بھاشا میں نہیں سمجھا پاؤں گا. مگر اس زمانے میں علی نے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا، پڑھا دوں؟ پڑھا دوں؟ اور وہ جو سیاست کر رہی تھی علی سے، اس نے کہا پڑھا دیجئے. اب جو پڑھائی تو زندہ مردہ ہو گیا. اور وہاں علی نے بتایا معاویہ سیاست تیری جاگیر نہیں ہے، ہم شرافت سے بیٹھ کے صرف مسجدوں میں جانے والے لوگ نہیں ہیں، ٹھوکروں میں حیات رکھنے والے لوگ ہیں. خیل معذرات کے زبانوں اردو نہیں تو نا انجو حیدری. سنو، زیادہ نہیں سمجھانا، بس 10 منٹ بولوں گا اور پھر میں صاحب میرے ساتھ رہنا. تو پہلے یہ کہا گیا کہ سیاست ان لوگوں کا کام ہے، یہ کر سکتے ہیں سیاست. آج بھی کیا ہوتا ہے؟ آج بھی یہی معاملہ ہے. جو دھرندر ہے، جو ایک نمبر کا چھٹا ہوا آدمی ہے، وہ سمجھتا ہے سیاست وہ کر سکتا ہے، شریف نہیں کر سکتا. میں نے اکنامی کی ایک مثال دی تھی کہ جنرلی ہندوستان اپنے بٹوے میں 2 قسم کے نوٹ رکھتا ہے. ایک تو سڑی گلی نوٹ رکھتا ہے اور ایک بڑی کڑک نوٹ رکھتا ہے. تو جب بازار میں جاتا ہے تو سڑی گڑی نکالتا ہے اور جو تازی نوٹ رہتی ہے اسے بچا کے رکھتا ہے. ہندوستان میں سیاست میں نہیں، دنیا کی سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے. جو سڑی گلی نوٹیں ہیں وہ پارلیمنٹ چلی جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو میرے؟ مگر علی نے، جیسا کہ ڈاکٹر نے بڑا اچھا لکھا شریعتی صاحب نے، کہ 2 قسم کی سیاست ہے. ایک سیاست علوی ہے، ایک سیاست صفوی ہے. شیعہ سیاست علوی کے ماننے والے، صفوی کے ماننے والے نہیں ہیں. اب اگر سیاست صحیح ٹائم پہ، صحیح جگہ پر اور صحیح لوگوں کے دوارا ہوتی ہے تو پھر دکانیں نہیں بند ہوتی ہیں. میں نے ایک جملہ کہہ دیا، پتہ نہیں آپ میں سے پشچمی اتر پردیش کے سارے لوگ تو بڑے سیاست کے سمجھنے والے لوگ ہیں. جب سیاست صحیح ہوتی ہے تو پھر دکانیں نہیں بند کرنی پڑتی ہیں. اور سنیے، سیاست اگر صحیح ہوتی ہے تو آخر میں جیت اسی کی ہوتی ہے جس کی سیاست صحیح ہوتی ہے. پہلی جیت کو جیت نہیں مانا جاتا، آخری جیت کو جیت مانا جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ مدینے اور مکے میں کیا ہوا، مگر ہندوستان کے کورٹ میں بحث ضرور ہو رہی ہے کہ یہ طریقہ نکاح کا اور طلاق کا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. آئے ہائے ہائے، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ یہ ہندوستان کی عدالت میں بحث اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے بھی امینڈمنٹ کیا تھا اگر وہ صحیح ہوتا تو یہ بحث نہ ہوتی. تو وہاں قانون میں کسی نے گھسپیٹ کیا، یہاں عدالت نے انگلی اٹھا دی. جس نے جہاں جہاں گھسپیٹ کیا وہاں وہاں سیاست علویہ سامنے آ گئی. جو معیار سیاست علویہ کا ہے وہ معیار کسی کا نہیں ہے. سیاست علویہ کی پہلی اور آخری پہچان، اور بس یہیں سے ایک بات اور ربط مصائب فرماتے ہیں، اپنے گورنر کو کیا کہا؟ تمہاری دربار میں آنے والا یا تمہارا برادر انسانی ہے
یا برادر ایمانی ہے، خیال رہے فیصلے نہ ایمان سے ہٹ کے ہونے چاہیے نہ انسانیت سے گھٹ کے ہونے چاہیے۔ یہ کس نے سکھایا؟ سلامت رہیں۔ یہ کس نے سکھایا؟ علی ابن ابی طالب نے، اور علی کے بعد حسن نے، اور حسن کے بعد حسین نے، اور حسین کے بعد سید سجاد نے۔ یہ ساری علوی سیاسیات کا درس ہمیں آل محمد کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اسی سیاست سے آگے بڑھے ہوئے مختار ہیں، اسی سیاست سے آگے بڑھے ہوئے علی ابن یقطین ہیں، اسی سیاست سے آگے بڑھے ہوئے اس زمانے کا خمینی ہے جس نے ایک ملک بنا دیا۔ ملک، معاف کیجئے گا، مرجعیت سے ملک نہیں بنایا، سیاست سے ملک بنایا۔ اگر علی کی طرح کی سیاست کی جائے تو ملک بگڑتا نہیں ہے، ملک بنتا ہے۔ میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اور ملک بنا کے دیا تاکہ مرجعیت اسے سنبھالے، مرجعیت اسے آباد کرے، مرجعیت اسے فنا ہونے سے بچائے۔ بہت بڑا جملہ، اور بس ربط مصائب کے پہلے اسی سیاست کے سمجھنے والے تھے بہلول، جنہیں ہم بہلول کہتے ہیں۔ سیاست علویہ کا سب سے بڑا مفکر اور مدبر بہلول نام ہے۔ جانتے ہیں کہ امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اب کوڑے پر بیٹھ کر خود کے لیے اعلان کر دیا کہ میرے پاس عقل نہیں ہے، میں بیوقوف ہوں۔ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے خود کو بیوقوف اعلان کرنا، کیونکہ آج کل تو بیوقوف بھی چاہتا ہے ہوشیاروں میں اس کا نام لے لیا جائے۔ خود پوری کوشش میں ہے کہ دنیا مجھے عقل مند کے نام سے نہ جانے، بیوقوف کے نام سے۔ آپ کو پتا ہے دربار سجا ہے بادشاہ کا، اچانک میں بہلول دربار کے اندر، بادشاہ کہتا کیا ہوا بہلول؟ کہ نہیں میں تو بس آ گیا ہوں تجھے دیکھنے کے لیے۔ پلٹ کے کہتا ہے میرے کپڑے کیسے لگے؟ اب آپ کو پتا ہے نا بادشاہ کے کپڑوں پر وہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہ کیا جاننا چاہتا؟ کہ کتنی قیمت ہوگی؟ کہ یہی کوئی 500 درہم۔ پلٹ کے کہتا ہے اتنے کی تو میں نے تہمت پہن رکھی ہے، لنگی پہن رکھی ہے۔ بہلول نے مسکرا کے کہا میں نے تہمت کی ہی قیمت بتائی تھی، تیری نہیں بتائی تھی، لنگی کی ہی قیمت میں نے بتائی تھی۔ کہا بہلول 500 درہم میرے لباس کی قیمت اور میری قیمت کوئی نہیں۔ پلٹ کے فرماتے ہیں ہم علی والے غصبی مال کی قیمت نہیں لگایا کرتے، ہم سلامت رہو۔ ابھی ایک جملہ میں نے کہا حیدری، ایک جملہ میں نے کہا ہے تمہیں دوہرا کے ربط مصائب کے پہلے بس بات اپنی ختم کروں گا۔ کہتا بہلول شہر کے سارے غلط اور خراب شجرے کے لوگوں کو جمع کرو۔ بڑا مشکل ہے کسی سے کہنا کہ بھیا تمہارا شجرہ بہت خراب ہے آ جاؤ، کہ لیں اس میں کون سی بڑی بات ہے میں لے آتا ہوں۔ بازار میں گئے، ایک اعلان کیا، کچھ لوگوں کو جمع کیا، بادشاہ کے پاس لا کے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ کہتا بہلول اتنے لوگوں کو کیسے جمع کر لیا؟ کہا آسان تھا، میں نے چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہا جنہیں علی پسند نہیں ہے وہ جمع ہو جائے۔ جو علی کو پسند نہ کرے اس کا کیا شجرہ ڈھونڈنا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، سنو جملہ سن لو اور مجلس ختم ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں گردہ کمزور ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا، پنکریاس کمزور ہو تو شکر ہضم نہیں ہوتی، دل کمزور ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا، اور نسل کمزور ہو تو علی ہضم نہیں ہوتا۔ بس میرے دوستو، بس اذان کا وقت قریب ہے اور میں تمہیں لے چلتا ہوں اس منزل پہ جسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا، رونے کے لیے بے چین ہو۔ ابھی یہ آندھی طوفان ہے، اس آندھی طوفان میں کوئی گرمی نہیں ہے، کوئی تیر نہیں برس رہا، کوئی تپش نہیں ہے، مگر لوگ پریشان ہیں۔ شاید کسی خیمے میں کچھ مائیں بھی پریشان ہوگی اگر ان کا بچہ ادھر سے ادھر خدا نہ کرے ہو جائے۔ ہائے چلو کربلا کے صحرا میں،
ماؤں کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، صبح تک جن کے بچے موجود تھے، رات کی تاریکی کے پہلے ان کی مانگ بھی اجڑ گئی، ان کی گود بھی اجڑ گئی۔ سلام کرو، بولو میرے مولا کا روزہ ہے، مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا آتا ہے، مولا ہمیں بچنا نہیں آتا، تجھے بچانا آتا ہے، مولا اگر ہم میں کوئی کمی ہے اسے تو دور کرنے کی طاقت، مولا اگر ہمیں دعا کا سلیقہ نہیں تو مولا تو ہمیں مانگنے کا سلیقہ دے۔ جوگرام پورہ میں اس لباس کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر خلوص دل سے کوئی دعا مانگو گے تو ضرور ملے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں جب آیا کرو، میری مائیں بہنیں، میری بچیاں، میرے جوان دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، جو کوئی بھی ہے، بڑی معجزاتی جگہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور یہ ایسے مقام پر ہے، ایسے مقام پر ہے کہ آپ سب جمع ہو کر اسے جتنا آباد کریں گے آپ اتنے آباد ہوں گے۔ بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے، جتنا یہاں کی خدمات کو مضبوط کریں گے اتنا آپ مضبوط ہوں گے، جتنا انجمن کو مضبوط کریں گے آپ مضبوط ہوں گے۔ ہر عہد میں، ہر زمانے میں کوشش کیجئے کہ آپ کی وجہ سے کوئی نیک کام نہ رکے۔ چلو کربلا، سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اس حسین پر جس نے سید سجاد سے آخری وقت کہا تھا، میرے لال جب قید شام سے چھٹ کر مدینے جان تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کریں۔ کمال ہے آپ کی محبت، ابھی میں نے بس حسین کی پیاس کا تذکرہ کیا ہے اور آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے جیسے کئی دنوں سے رونے کے لیے بے چین ہو، کئی دنوں سے تمہاری آنکھیں رونا چاہتی ہیں۔ میں تمہاری عزت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ بھائی نسیم بھائی، جب کوئی مرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے، مولا کا چاہنے والا جب مرتا ہے تو جو روایت بتاتی ہے وہ یہ کہتی ہے سب سے پہلے امیر المومنین آتے ہیں، پھر یہ روایت کہتی ہے رسول خدا آتے ہیں۔ بھیا تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں یہ جملہ، اور پھر یہ روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ اب تو رسول کی اور علی کی زیارت ہو گئی، اب ایک لمحے جینا نہیں چاہتا، تو پیغمبر فرماتے ہیں زہرا ٹھہر، میری بیٹی سیدہ تیرے لیے آ رہی ہے۔ میں نے پوری مجلس پڑھ دی آپ کے درمیان۔ تو حسین کو ساری زندگی روتا رہا، سیدہ تیرے استقبال کے لیے آ رہی ہے۔ جزاکم اللہ۔ سید سجاد کا جملہ آپ کو یاد ہے نا؟ کسی نے سید سجاد سے سوال کیا، مولا وہ جو نہیں روتا تیرے بابا کے غم میں، فرماتے ہیں تب بھی ہم آل محمد اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سائل پلٹ کے پوچھتا ہے مولا جو نہیں روتا اس کے لیے دعا، رو کے فرماتے ہیں کم سے کم وہ یہ تو سوچتا ہوگا کہ ایک دن میں ہمارا بھرا گھر کیسے اجڑ گئے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ دیکھو میرے پاس وقت نہیں ہے، شاید میرے پاس 9 منٹ بچا ہے، میں کربلا کے 2 منظر تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کربلا کی زمین کب بلند ہوئی۔ یہ 2 منظر سمجھ سکو گے تو میں سمجھوں گا گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ سید سجاد سے کوئی سوال کرتا مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل کہتا مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، فرمایا میری دادی فاطمہ کا۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ابھی رجب کا مہینہ گیا ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ 28 رجب حسین نے مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ مرحوم میر انیس فرماتے ہیں جیسے ہی نانا کی قبر پہ آئے، نانا سلام، نانا تیرا حسین جا رہا ہے۔ قبر مطہر سے آواز آئی لال جب سے تو نے جانے کا ارادہ کیا ہے تیری ماں کئی بار میری قبر پہ آ چکی، بابا میرا حسین جا رہا ہے۔
جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بولو حسین نے سب کو سلام کیا. بولو حسین گھر سے نکلنے لگے. نانی ام سلمہ کے پاس کھڑے ہوئے. نانی سوال کرتی لال کہاں جا رہا ہے؟ نانی عراق جا رہا ہوں. لال کس عراق کا تذکرہ کر رہا ہے؟ نانی وہ باتیں یاد ہیں جو نانا نے آپ سے فرمائی تھی. میرے لال مجھے یاد ہے تیرے نانا نے کربلا کی زمین کا تذکرہ کیا تھا. رو کے فرماتے نانی یہ وہی عراق ہے جہاں کربلا ہے. ام سلمہ فرماتی لال کیا یہ ممکن نہیں کہ تو سفر نہ کرے؟ فرمانے لگے نانی نانا سے وعدہ ہے، نانی وعدہ نبھانا ہے. فرمانے لگے نانی کیا میں وہ زمین آپ کو دکھاؤں؟ کہتے ہیں میرے لال تو امام وقت ہے، اگر تو دکھانا چاہتا ہے تو دکھا دے. حسین نے زمین کربلا کی طرف اشارہ کیا. زمین کربلا بلند ہوئی کسی ایک جگہ دیکھ کر فرماتے نانی یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے گا. جزاکم اللہ. بس سنتے چلے جاؤ، گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے گا. نانی جب میں عباس کے پاس جاؤں گا، عباس تک پہنچنے کے پہلے عباس کے 2 بازو اٹھاؤں گا. میرے لال یہ بازو کیوں اٹھائے گا؟ نانی میرے شیر کے بازو کاٹے جا چکے ہوں گے. جزاکم اللہ. مجھے یاد نہیں ہے مگر جوگی پور کے اس منبر سے مصائب کا جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں پڑھ چکا ہوں، تمہیں دوبارہ سنا رہا ہوں. نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا. نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا. وہ لو جب حسین دھیرے دھیرے علی اکبر کے قریب پہنچے، عرب کا دستور ہے سلام دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے. 18 برس میں پہلی مرتبہ علی اکبر نے ایک ہاتھ اٹھایا، دوسرا ہاتھ نہیں اٹھایا. حسین نے آستینیں سمیٹی. زمین کربلا پہ علی کا علی بیٹا بیٹھا. سوال کیا میرے لال تیرے سینے میں کیا ہے؟ دھیرے سے علی اکبر نے ہاتھوں کو ہٹایا مگر فرماتے بابا ذرا قریب آ جا. حسین قریب آئے. بابا ذرا اور قریب آ. جن کے جوان بچے ہیں ان سے معافی کے ساتھ جملہ پڑھ رہا ہوں. بابا ذرا اور قریب آ. حسین اور قریب آئے. حسین اکبر کے اتنے قریب آئے حسین کی زلف اکبر کے کانوں سے ٹکرانے لگی. اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، بابا کی پیشانی صاف کی، بابا کے داڑھی کو صاف کیا، بابا کے رخساروں پہ لگے ہوئے زخم کو صاف کر کے فرماتے بابا تجھے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے مشتاق آتے آتے تو کئی ٹھوکریں کھا کے گرا ہے، کئی بار ٹھوکریں کھا کے اٹھا ہے. میرے لال علی اکبر یہ نہ پوچھ بتا سینے میں کیا ہے. جزاکم اللہ. دیکھو یہیں کہیں کونے میں سکینہ ہوں گی، یہیں کہیں سجاد ہوں گے، یہیں کہیں باقر ہوں گے. ایسے رویا کرو حسین کی سکینہ کے بابا اگر یہ کربلا میں ہوتے تماچے نہ مارے جاتے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. سنو اگر ہاتھ کے کسی حصے میں چاقو لگ جائے یا لوہے کا کوئی شے لگ جائے تو جب بیچ سے اسے پکڑا جائے گا تو پورا ہاتھ کانپے گا. بالکل ایسے ہی جیسے برچھی پہ اپنے ہاتھوں کو حسین نے رکھا. حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ ہٹایا، پھر اپنی انگلیوں کو برچھی کی آنی میں پھنسایا اور پھر جو ہاتھ ہلانا چاہا تو پہلے سے حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے. دوبارہ ہاتھ ہٹایا، پھر یا علی کہہ کے برچھی پہ ہاتھ رکھا. حسین کو جیسے ہی لگا میرا علی اکبر کانپ رہا، دھیرے دھیرے علی اکبر نے ہاتھ اٹھایا، بابا کے سر پہ رکھ کے کہا بابا تیرے سر کی قسم میں نہیں ہل رہا، کربلا ہل رہی ہے. جزاکم اللہ. بابا میں نہیں ہل رہا،
بابا کربلا ہل رہی ہے. نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گرے گا. نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا. ام سلمہ فرماتی لال تو غریب کیسے ہوگا؟ فرمایا نانی میرے داہنے بھی قاسم ہوگا، میرے بائیں بھی قاسم ہوگا، میرے آگے بھی قاسم ہوگا، میرے پیچھے بھی قاسم ہوگا. نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا نواسا اپنا امامہ اتار کے آسمان دیکھ کے کہا واہ غربتا، میرے اللہ میں غریب ہو گیا. ام سلمہ سوال کرتی ہیں لال لال تیرا قاسم دائنے اور بائیں کیسے ہوگا؟ نانی میرا زندہ قاسم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. نانی مجھے سجھائی نہیں دے رہا ہوگا، ابا کا دامن بکھرا ہوگا، نانی میں پریشان ہوں گا کہ میرے قاسم کو اٹھاؤں کیسے، تو میرے داہنے بازو پہ میرے بھائی حسن کا ہاتھ آئے گا. اے میرے بھیا پریشان نہ، لے قاسم کا پہلا ٹکڑا رکھ لے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس آخری جملہ اذان کے پہلے، آخری جملہ. علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ زینب کو کربلا میں جب تک حسین دکھا تب تک زینب خاموش رہی. میری وہ ماں بہنیں جن کا بھائی موجود ہو، مولا بہنوں کے بھائی ہو، بھائی کے بہن سلامت رکھ. چلو میں تمہیں وہ منظر سناتا ہوں. جب تک حسین دکھائی دیے زینب اپنے مقام پہ رہی، فضہ ساری خبر سناتی رہی. مگر علماء کہتے ہیں جب حسین دکھائی نہیں دیے زینب نے اپنی جگہ چھوڑی، اماں کی چادر اوڑھی، زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا. زینب خیمے کے باہر نکل کے کہتی ہیں آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے ذوالجناح مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا. پلٹ کے فرماتی اے زمین کربلا دکھا تو صحیح میرا حسین کہاں ہے. علماء فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب حسین 82 بار اٹھنے کی کوشش کر چکے تھے، مگر جب حسین سے اٹھا نہیں گیا تو حسین نے دیکھا زمین کربلا بلند ہو رہی ہے. اٹھتی ہوئی زمین سے پوچھا تو کیوں بلند ہو رہی ہے؟ اے میرے مولا زینب پکار رہی ہے، مولا زینب پکار رہی ہے. کہا واپس پلٹ، وہ میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی. ہائے 70 قدم چلتی ہوئی تلوار، سوکھا گلا، 4 سال کی بیٹی، ہائے بابا